صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا ابو القاسم محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا کے فضل و کرم سے الحمدللہ مسلسل ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ خداوند متعال نے، خالق ربانی نے، خالق کون و مکان نے ماہ رمضان المبارک کے روزے جو واجب قرار دیے ہیں اس کا سبب کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے کہ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کے روزے قرار دیے ہیں. کل کی گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک سبب ماہ رمضان المبارک کے روزے کے واجب ہونے کا یہ بھی ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں کی غلاظت سے محفوظ رکھ سکتا ہے. اور وہ گناہوں کی غلاظت میں گرفتار کب ہوتا ہے؟ جب وہ شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے. اگرچہ ماہ رمضان المبارک کی ساعتوں میں تو خدائے مطلق شیطان کو تو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، اپنے شکنجے میں لے لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو اس کی عادتیں ہیں، اس کی فطرت ہے، اس کا جو اثر ہے انسان کے روح اور جسم پر باقی رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو گناہوں کی غلاظت سے بچا نہیں پاتا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابیوں کے درمیان فرمایا کہ اے بندگان خدا، تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں اگر تم آگاہ ہو جاؤ، جس چیز سے تم آگاہ ہو جاؤ، اگر تم اس کے بارے میں جاننے لگو تو اس کا سبب یہ ہوگا، اس کا ریزن یہ ہوگا کہ شیطان تم سے اس قدر دور ہوگا جتنا مشرق سے مغرب دور ہے، یعنی اتنا فاصلہ ہو جائے گا تمہارے اور شیطان کے درمیان. تو صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ جلدی بتائیں وہ کون سی ایسی نیکیاں ہیں جن کو انجام دینے کے بعد شیطان سے ہم اس قدر دور ہو جائیں گے، یعنی شیطان ہم سے اس قدر دور ہو جائے گا جتنا مغرب سے مشرق کا فاصلہ ہے، جتنا مغرب سے مشرق کی دوری ہے، جتنا مغرب سے مشرق دور ہے اتنا ہم شیطان سے، شیطان ہم سے دور ہو جائے گا. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاننا چاہو گے وہ کون سی چیز ہے جس کے بعد تم شیطان سے اور شیطان تم سے اتنا دور ہو جائے گا جتنا مشرق مغرب سے دور ہے. صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ بتائیں وہ کون سی چیز ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا کہ روزہ شیطان کے چہرے کو سیاہ قرار دیتا ہے. یعنی جب انسان ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھتا ہے تو اس کا روزہ رکھنا شیطان کے چہرے کو کالا بنا دیتا ہے. پھر رسول فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ کے خاطر، اللہ کے خوشنودی کے لیے صدقہ دیتا ہے تو اللہ جب اس بندے کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اپنے رب کی خوشنودی کے خاطر اللہ کی بارگاہ میں صدقہ دے رہا ہے تو اس کا صدقہ دینا شیطان کی کمر کو توڑ دیتا ہے. اور پھر رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں دوستی رکھتا ہے، کہتے ہیں نا کہ اللہ کے خاطر دوستی رکھو، اللہ کے خاطر دشمنی، یعنی اگر کوئی بندہ اللہ کے خاطر دوستی رکھ رہا ہے، اللہ کے خاطر دشمنی کر رہا ہے تو رسول فرماتے ہیں کہ دوستی بھی اللہ کے خاطر، دشمنی بھی اللہ کی خاطر اور عمل صالح بھی اللہ کے لیے انجام دیتا ہے تو یہ عمل انجام دینا اس کا شیطان کی جڑ کو، یعنی جو اس کی بنیاد ہے اس کو کاٹ دیتا ہے. پھر رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر انسان استغفار کرتا ہے ماہ رمضان المبارک میں تو وہ اس کی گردن کی جو شہرگ ہے اسے کاٹ دیتا ہے. یعنی جب ایک انسان اللہ کے خاطر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے تو اس کی رگ گردن کو کاٹ دیتا ہے. اس کا ذکر کرنا اس کی گردن کے رگ کو کاٹ دیتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو جائے، کتنا بھی معصیت کرنے والا کیوں نہ ہو جائے، کتنا بھی خطا کار کیوں نہ ہو جائے، اسے کبھی بھی اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ
قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. کیا کہہ رہا ہے خدا کہ اے پیغمبر آپ یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ انسان شیطان کے شکنجے میں آ کر اپنے نفس پر زیادتی کرتا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم جب دعائے کمیل پڑھتے ہیں تو دعائے کمیل میں ہمیں یہ فقرہ ملتا ہے امام علی علیہ السلام کا کہ امام دعائے کمیل میں فرماتے ہیں کہ ظلم تو نفسی، کہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. اور وہ ظلم کیسا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں کا عادی بنا کر ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. ہم نے گناہوں کو انجام دے کر ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. ہم نے اللہ کی معصیتیں کر کے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. اسی لیے خدا قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے گناہوں کو انجام دینے کے بعد، کوئی بات نہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا کہ اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا پروردگار ہے. یعنی جب انسان اللہ کی راہ میں اللہ کی محبت کی خاطر، اللہ کی معرفت کے خاطر اگر چونکہ انسان خطا کار ہے، گناہوں کا پیکر ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ استجابت کا مہینہ ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، یہ انسان کی ایک طریقے سے آزمائش کا مہینہ ہے. اگر انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لے تو یقیناً اس نے اپنے امتحان میں کامیابی حاصل کر لی ہے. اور اگر انسان اپنے آپ کو برائیوں سے، بدفعلیوں سے، اللہ کے نافرمانی سے نہ بچا سکا تو وہ اس نے اپنے امتحان میں ناکامی پائی ہے. فقط روزہ رکھنا کامیابی کی نشانی نہیں ہے. جب تک کہ انسان اپنے پورے وجود کو اللہ کے نافرمانی سے نہ بچا لے، اس کا روزہ، اس کی عبادتیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گی. اور شاید یہی وجہ ہے کہ عبادت کا ایک ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے بندوں کو کیوں خلق کیا ہے؟ اپنے بندوں کو عبادت کی خاطر خلق کیا ہے. اور عبادت کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے. اگر ہم ظاہری عبادت کو دیکھیں گے تو ظاہری عبادت میں ہمیں نماز، روزہ، وہ تمام چیزیں نظر آئیں گی جو انسان نارملی انجام دیتا ہے. لیکن اس کا باطن کا جو فلسفہ ہے وہ فلسفہ ہمیں خدا کی معرفت تک پہنچائے گا. یعنی ایک عبادت کا ظاہر ہوتا ہے، ظاہر میں ہم نے روزہ بھی رکھ لیا، ہم نے نمازیں بھی پڑھ لی، ہم نے بہت سارے اعمال کو بھی انجام دے لیا، لیکن ظاہر عبادت یعنی جو ہم نے ظاہری طور پر عبادت کی ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ حقیقی معنوں میں ہمیں اللہ کی بارگاہ تک پہنچائے گی یا نہیں پہنچائے گی. ایک ہوتی ہے باطنی عبادت. باطنی عبادت کہیں گے کسے؟ کہ جو دل کی، روح کی گہرائی سے ہم نے اللہ کے خاطر عبادت کی ہے. اس میں اللہ کا قرب بھی شامل ہوگا، اس میں اللہ کی مودت بھی ہوگی، اللہ کی محبت بھی ہوگی، اللہ کی معرفت بھی ہوگی. یعنی اگر انسان اللہ کی محبت کے خاطر ظاہری عبادت کے ساتھ ساتھ باطنی عبادت بھی بہترین طریقے سے کرے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو کبھی کبھی انسان اپنی عبادتوں میں اپنی ریا بھی شامل کرتا ہے، دکھاوا بھی شامل کرتا ہے. اور جب انسان کی عبادت میں دکھاوا اور ریاکاری جب شامل ہو جاتی ہے تو پھر ایسی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. اللہ کو ایسی عبادت چاہیے کہ جو بالکل خالص ہو، جو اخلاص سے بھری ہوئی ہو، جس میں کوئی ملاوٹ، کوئی ریاکاری شامل نہ ہو. جب انسان کی عبادت میں ریاکاری شامل ہو جاتی ہے تو پھر اس کی کوئی عبادت بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. میں ایک واقعے کے ذریعے سے اپنی بات کو اور بہترین طریقے سے آپ حضرات کو سمجھا سکوں کہ ایک شخص تھا، بہت زیادہ نمازیں پڑھتا تھا، بہت زیادہ اللہ کی عبادتیں کیا کرتا تھا، اور اس کی عبادتیں اس وقت بہت زیادہ عروج پہ ہوتی تھیں، بہت زیادہ بڑھ جاتی تھیں جب وہ مسجد میں ہوتا تھا اور مسجد لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوتی تھی. جب وہ لوگوں کو دیکھتا تھا تو بہت زیادہ عبادتیں کرنے لگتا تھا، اللہ کے خاطر بہت زیادہ رکوع، بہت زیادہ سجود کرنے لگتا تھا، یہاں تک کہ وہ لوگوں میں عام ہو چکا تھا کہ اگر اس سے دعا کہی جائے تو اس کی دعائیں اللہ قبول کرے گا. یہاں تک کہ بہت زیادہ چرچے لوگوں میں اس کے ہو گئے کہ بڑا متقی بندہ ہے، بہت مخلص بندہ ہے، بڑا عبادت گزار بندہ ہے، بڑا متقی، بڑا نیک، بڑا اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، اگر اس سے ہم دعا کہیں تو اللہ ہماری دعاؤں کو سن لے گا.
کہا جاتا ہے کہ ایک دن مسجد پوری خالی تھی، رات کی تاریکی تھی، مسجد پوری خالی ہو چکی تھی. وہ بندہ چونکہ ریاکار تھا، دکھاوے کی عبادت کرتا تھا، اس نے دیکھا کہ مسجد چونکہ خالی ہے، کوئی مسجد میں موجود نہیں ہے، تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں تھوڑی دیر آرام کر لوں، کیونکہ مسجد تو چونکہ خالی ہو چکی ہے، مسجد میں کوئی ہے نہیں، اور جب کوئی ہے نہیں تو میں کس کو دکھانے کے لیے عبادت کروں. وہ کہتا ہے کہ میں نے تھوڑا دیر آرام کی غرض سے میں ایک جگہ سائیڈ میں لیٹ گیا. ابھی لیٹے ہوئے تھوڑا دیر نہیں گزرا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ پیچھے مسجد کے دروازے پہ کوئی کھڑا ہے. اس نے کہا کہ اگر ظاہری طور پہ میں پلٹ کے دیکھوں گا پیچھے تو لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ مجھے دیکھ کر اس نے مصلی پکڑ لیا اور نمازیں پڑھنے لگا. یہ کہتا ہے اشارے سے میں نے جب دیکھا تو مجھے کسی کا سایہ نظر آیا. جب مجھے کسی کا سایہ نظر آیا تو میں سمجھ گیا کہ مسجد کے پیچھے مطلب مسجد کے دروازے پہ کوئی کھڑا ہے. یہ کہتا ہے کہ بس میں نے اشارہ دیکھا اور میں نے اپنا مصلی سنبھالا اور میں نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی. جب میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھتے پڑھتے لمبی لمبی رکوع، لمبی لمبی سجود، اور گھنٹوں میری نمازیں ہو گئیں، یہاں تک کہ 2-2.5 گھنٹے جب گزر گئے، میں نے سوچا کہ اب ذرا پلٹ کے بھی دیکھوں کہ آخر میں نے اتنی نمازیں پڑھ لی، اب شاید کوئی میری تعریف کر لے، کوئی میرے لیے توصیف کر لے، میری اچھائی بیان کر لے کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں. اب وہ اسی گمان میں جب پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہے تو پیچھے جب پلٹا، اس نے اپنی گردن کو موڑا تو گردن پلٹانے کے بعد جب دیکھا تو کوئی نہیں، ایک کتا تھا. یعنی اس نے اپنی پوری نمازیں جو گھنٹوں اس نے نمازیں پڑھی، وہ اپنے خدا کے خاطر نہیں بلکہ ایک کتے کی نظر اس نے اپنی نمازوں کو کر لیا. یعنی جب ایک انسان کی عبادت میں ریاکاری شامل ہو جاتی ہے تو پھر اس کا کوئی عمل اخلاص کی منزل تک نہیں پہنچتا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب محشر کے میدان میں جب لوگوں کے نامہ اعمال دیے جا رہے ہوں گے تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے نامہ اعمال میں بالکل بھی نیکی نہیں ہوگی، تو وہ فریاد کریں گے پروردگارا اتنی عبادتیں کی تھی کہاں گئی. آواز قدرت آئے گی کہ جن کے خاطر تم نے عبادتیں کی تھی ان سے تم نے اس کی تعریفیں پالی ہیں، اس کا صلہ مل گیا ہے، اس کی اجرت تمہیں مل گئی ہے، اب میرے پاس تمہاری عبادتوں کا کوئی صلہ نہیں ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ کے خاطر اگر کوئی بھی عبادت کرے، چاہے وہ رمضان کے روزے ہوں، چاہے وہ نمازیں ہوں، چاہے وہ کوئی بھی عبادت خدا مطلق ہو، اپنی ہر عبادت میں اخلاص پیدا کریں، اپنی ہر عبادت میں خلوص دل کے ساتھ خدا کے قرب کو پانے کے لیے اللہ عز و جل کی عبادت کریں. آخر میں یہی دعا، پروردگارہ ہمیں ہر ریاکاری سے محفوظ رکھنا، ہماری ہر عبادت میں اخلاص پیدا کرنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد.